بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خواب کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بے شک وہ شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا، یہ وہ ہے جس نے قرآن لیا پھر اسے چھوڑ دیا اور وہ فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا۔ بہت سخت وعید ہے اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی کیا ہوتے تھے؟ وہی ہوتے تھے۔ تو آپ کو جو دکھایا گیا وہ حق دکھایا گیا، تو قرآن پڑھنے کے بعد اس کو بھلائیں نہیں، اس کی ریویژن کرتے رہیں، چاہے ترجمہ ہو چاہے ویسے ہو۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، یاخذ القرآن فیرفضہ، قرآن کو لے لیتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ وہ قرآن کے الفاظ کو لے لیتا ہے، عمل چھوڑ دیتا ہے، معنی چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک یہ کہ بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے، تو جو شخص قرآن کو چھوڑ دے گا اس کا سر کچلا جائے گا، کیونکہ شیطان نے اس کے سر میں گریں لگائی ہوئی تھی اور وہ صبح نہیں اٹھتا تھا نماز کے لیے اور قرآن پڑھنے کے لیے، کیونکہ حدیث کے آگے نا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور وہ فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا۔ تو اس حدیث سے قرآن پڑھنے، اس کو یاد رکھنے اور پھر خصوصاً فجر کے وقت اٹھ کے نماز میں پڑھنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہے، سمجھنے کے لیے بھی ہے، عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ عمل کی کتاب بھی ہے، اور پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، جو شخص یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اللہ عز و جل اس سے محبت کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرے۔ اگر وہ قرآن پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اگر وہ قرآن پر عمل نہیں کرتا تو اس کے دل میں اللہ کی کوئی محبت نہیں۔ یعنی یہ جاننے کے لیے کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، دیکھے کہ قرآن پہ عمل کرتا ہے یا نہیں، یہ مطلب۔ فضیل بن ایاز کہتے ہیں، حامل قرآن اسلام کا پرچم اٹھانے والے جیسا ہے۔ اس قرآن کی تعظیم کا حق ادا کرتے ہوئے اسے کھیلنے والے کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے، یعنی عام لوگوں کی طرح اس کو بہیو نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر ایک وقار ہونا چاہیے۔ غفلت کرنے والوں کے ساتھ مل کے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور لغو کام کرنے والوں کے ساتھ مل کے لغو کام نہیں کرنے چاہیے حامل قرآن کو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، حامل قرآن کے شایان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہیں، اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہیں، اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہیں، اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہیں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں لگے ہوئے، اس کی خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہیں۔ چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا ہو، غمگین ہو، بردبار ہو، سمجھ بوجھ والا ہو، کم گو ہو۔ حامل قرآن کو چاہیے نہ تو وہ شور شرابہ کرنے والا ہو، نہ چیخنے والا ہو، نہ تیز طبیعت والا ہو۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں، عنقریب قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا، پرانا ہو جائے گا، جیسے کپڑا بوسیدہ ہو کے پھٹ کے گر جاتا ہے۔ وہ قرآن پڑھیں گے، اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے۔ استغفر اللہ، اپنے آپ کو چیک کریں ہم سب۔ قرآن پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لذت نہیں پائیں گے۔ وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہن لیں گے۔ ان کا عمل طمع اور لالچ کے لیے ہوگا، اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے عنقریب ہم جنت تک پہنچ جائیں گے، اور اگر برے عمل کریں گے تو کہیں گے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کرتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جنت میں تو پہنچ ہی جائیں گے۔ صحابہ قرآن کے آگے رک جایا کرتے تھے، اس کے حروف سے زیادہ حدود کا خیال رکھتے تھے۔ حسن بصری کہتے ہیں، اللہ کی قسم تدبر یہ نہیں کہ اس کے حروف کی حفاظت تو کی جائے لیکن اس کی حدود کو ضائع کر دیا جائے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہتا ہے میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، حالانکہ قرآن کا کوئی اثر اس کے اخلاق میں دکھائی نہیں دیتا، نہ کہیں عمل میں نظر آتا ہے۔